والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العلي العظيم. میرے پیارے بچوں، دوستوں، بزرگوں، جوانوں، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ماہ رجب المرجب کا ہے، اور شمسی مہینے کا وہ مہینہ ہے جو کہ دسمبر کا مہینہ ہے، جو کہ شمسی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، جس کے بعد سال تبدیل ہو جاتا ہے اور جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ میں اور آپ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے اتباع کرنے والے اور اسلام کے فالوورز ہیں۔ اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام مکمل کامل و اکمل قانون لے کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اسلام وہ پوتر مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو عروج و اقبال، ترقی و ارتقاء کی منزلیں نصیب کرتا ہے، اور مسلمان ظاہر ہے کہ اس کا ماننے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے، جن منہیات سے، جن معصیات سے، جن منکرات سے آپ کو رسول روکے ان سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسلام میں جب ہم نے اسلام کی اتباع کرنی ہے، جب ہم نے ہوا سماکم المسلمین، مسلمان ہم بن گئے ہیں، تو اب مسلمانوں کے احکام بھی ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اس کے قوانین بھی ہم پر نافذ کیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، میرے نوجوانوں، یہ دسمبر کا مہینہ جس کی لاسٹ تاریخ 31 نائٹ جو کہ دسمبر کو منائی جاتی ہے، جس میں مغربی تہذیب کے ماننے والے، مغربی تہذیب کے پروردہ، مغربی تہذیب کے کلچر کو اپنانے والے مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں جو 31 نائٹ کو طوفان بدتمیزی مچانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے 31 نائٹ؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جب 31 نائٹ ہوتی ہے تو ہیپی نیو ایئر منایا جاتا ہے۔ جب تک مسلمان کو یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس کا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ جنوری سے۔ اور ظاہر ہے کہ جب 31 نائٹ منائی جاتی ہے جس میں طوفان بدتمیزی، بدتمیز لوگ، نالائق قسم کے، جس میں شراب و کماک کے جام چلتے ہیں، جس میں ناچ گانا ہوتا ہے، جس میں پارٹی شارٹی کی جاتی ہے، اور جس میں یہ بھول جایا جاتا ہے، اور جس میں یہ بھلا دیا جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، وہ اس سے پرے ہو جاتے ہیں۔ نہ قرآن انہیں یاد رہتا ہے،
نہ قرآن کے احکامات انہیں یاد رہتے ہیں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اب 31 نائٹ ہے جس میں جو چاہے وہ چاہے کر لیا جائے، کیونکہ اب اللہ موجود نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے کرتوت سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کارناموں سے، ہمارے افعال سے وہ بخوبی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور ان اللہ علیم بما یعملون، وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ دلوں میں تمہارے کیا چل رہا ہے، کون سی دنیا پک رہی ہے اور کون سی کھچڑی آپ پکا رہے ہیں، میرا خدا بلند و بالا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہذا یہ جو 31 نائٹ منائی جاتی ہے، اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ کون سی نائٹ؟ ہمارے لیے تو سب دن برابر ہے، ہم مسلمان ہیں تو کون سا ہمیں 31 نائٹ منانا ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائی یہود، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، اے نوجوانوں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود۔ آج ہمارا کلچر یہودیوں جیسا، ہماری تہذیب کرسچن جیسی، ہمارا پہراوا کرسچن جیسا، اس کے تہواروں میں ہم پیش پیش رہنے والے، اور پھر رمضان آتا ہے تو سچے پکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے صاف کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو ایمان والے کہنے والوں، سن لو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جانا۔ آدھا کتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا کہ 31 نائٹ آئے گی ہم وہ بھی بنا لیں گے، اور جب رمضان آئے گا تو ہم روزے بھی رکھ لیں گے۔ یہ اسلام میں مکمل داخل ہونا نہیں ہوا۔ نکل جاؤ اس غرے سے، نکل جاؤ اس دھوکے سے، آ جاؤ اسلام کے کامل کی طرف۔ وہ اسلام تمہیں دعوت دیتا ہے جو کہ کامل بھی اور اکمل بھی ہے، جو اعلیٰ بھی ہے اور عرفہ بھی ہے، اور جو اپنے ماننے والوں کو ایک ایسی زندگی عطا کرتا ہے جس کو آج دین بیزار لوگ بیزارگی سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو ہر طریقے سے قید کر دیا گیا، یہ مت کیجیے، یہ مت کیجیے۔ افسوس ہے مسلمانوں، تم نے تاریخ اسلام کو نہیں پڑھا۔ اگر تم تاریخ اسلام کو پڑھتے اور قرآن کے قوانین کو پڑھتے اور احکامات الہیہ کو تم اچھی طریقے سے ڈیپ میں جا کر بنظر عمیق آپ دیکھتے، تو آج لوگ پے در پے، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون سی چیز انہیں اسلام پر آمادہ کر رہی ہے؟ ہماری کمزوری، ہم قصوروار ہیں کہ ہم نے تو صحیح اسلام کو نہیں پڑھا، اور جب پڑھا نہیں تو سمجھایا بھی نہیں۔ برادران وطن کو ہم سمجھاتے کہ یہ چیز نہیں ہے، آج تو ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ اسلام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ کہاں سے لائے ہم نے 31 نائٹ؟ کیوں ہمارے نوجوان روڈوں پر لکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر؟ کیوں ہمارے نوجوان گلیوں کو سجاتے ہیں؟ کیوں ہمارے نوجوان 31 نائٹ کو کلبوں میں جا کر ناچ گانا کرتے ہیں اور ان غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اپنی کمر کو تھرکا تھرکا کر ناچتے ہیں، گویا وہ غیر خدا کو آواز دیتے ہیں؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جس کو قرآن نے کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب تم نامحرم لڑکیوں کے ساتھ، اے مسلمان نوجوانوں، تم کلبوں میں جا کر ناچتے ہو، شراب کے نشے میں ڈوب ہوتے ہو اور ان غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہو، تو فَتَرَبَّصُوا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور یہ بات صاف کر دی قرآن میں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ اسی فاسق قوم کو کبھی ہدایت یاب نہیں کرتا، کبھی اس کو ہدایت والا راستہ نہیں دکھاتا۔ ہمیں تو اقبال کا پیغام یاد کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اقبال نے کہا تھا
شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاذ کر۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے سب زندہ داروں کی خیر، میرے جوانوں کو تم سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ کیا اقبال نے پیغام دیا۔ آج نوجوانوں، یہ 31 نائٹ منانے کا دن نہیں، یہ نائٹ ایسی نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جتنی شراب اس نائٹ کو بیچی اور پلائی اور پی جاتی ہے، شاید کسی پورے سال میں ہوتا ہوگا۔ کرسمس میں ہم لوگ سب سے آگے۔ آج اورنگ آباد شہر کا جائزہ لیجیے، ایک بڑے پیمانے پر جو مال ہے وہاں پر ایک اسٹیج لگایا گیا جس میں سنتا کلاس ہمارے مسلم مائیں اس پہراوے کو پہنانے لگی اور وہاں پر ڈانس کیا جانے لگا۔ سنتا کلاس بنا کر خدارا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مسلمان ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کرسمس بناؤ۔ کیا ہے یہ؟ صاف اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ تم کرسچن کے قدم بقدم چلو گے۔ لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ قَالَ فَمَنْ قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ صحابہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اس زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کے قدم بقدم شانہ بشانہ چلے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب ان کے کلچر کو فالو کرے گی، ان کی تہذیب کو اپنائے گی، اسلام بیزارگیوں کے اندر آ جائے گی، یہاں تک کہ ان میں کا کوئی غبی احمق بیوقوف ایڈیٹ شخص اگر گور کی دل میں داخل ہوگا تو میرے مسلمان اس میں بھی اس کی پیروی کریں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مراد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہود و نصارہ تو نہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ انہیں تو کہہ رہا ہوں۔ کہاں ہے ہم لوگ؟ کیوں جا رہے ہیں ہم کرسچن کے طریقے پر؟ اور یاد رکھو اگر تم سنتا کلاس بناتے ہو اور اس اسٹیج پر اپنی اولاد کو نچاتے ہو تو پھر آنے والا زمانہ جو 10 سال اور 5 سال کے بعد تمہیں وہی کرسچن آپ کی اولاد کو بنا دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دلیل رہے گی ان کے پاس کہ ہماری ایمان ہے، ہماری بہن نے، ہماری انٹی نے، ہماری خالہ نے ایک بڑے ماحول کے اندر ہمیں اسٹیج پر نچایا تھا، کنسن کا بلاک بنا کر۔ کہاں ہے ہم لوگ؟ آؤ اسلام کی طرف۔ اسلام تمہیں دعوت دیتا ہے پورے مسلمان بنو، آدھا کی طرح آدھے بٹر مت کرو۔ ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے نہ کہ جنوری سے۔ مت جہاں پر ہو رہا ہے وہ حدیث پر عمل کرو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ۔ تم میں سے کوئی اگر ہیپی نیو ایئر بناتا ہے تو آپ جائیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دیجیے، کہ یہ بھائی مت لکھیے ہم مسلم ہیں، ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ نہیں کر سکتے یہ ہاتھ سے مٹانا اور برائی کو دور کرنا زبان سے تو کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر آپ نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے اس کام کو جو ہو رہا ہے اس کو دل سے برا سمجھو، اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور حصہ ہے۔ میرے نوجوان، میرے بھائیوں، آؤ اسلام کی طرف۔ پھر کہتا ہوں آؤ اسلام کی طرف، پھر کہتا ہوں آؤ اسلام کی طرف۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے احکام کو پڑھو، مت بنو کرسچن، مت ان کے فالو کو کرو، کیوں ان کے طریقے کو فالو کرو، کیونکہ تم اگر کرو گے تو بروز محشر آپ کا بھی یقین میرا بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جب زندہ ہوں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کی تم نے مشابہت دنیا میں اختیار کی، سنتا کلاس بنایا، کل قیامت کے دن کرسچن کی لائن میں کھڑے کر دیے جاؤ گے اور اللہ کہے گا
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ بہت کہتے تھے نبی کی امت ہے، تم نے تو کام وہ کیے جو کہ کرسچن کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔